السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے میں جواب دیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں عظیم صاحب بہرائچ سے، اگر آپ نے صف میں پیچھے نیت باندھ لی اور آپ کے آگے جگہ ہے تو کیا چل کر اگلی صف میں جایا جا سکتا ہے نیت باندھے باندھے؟ آگے جو صف میں خالی جگہ ہے وہ بچوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اگر آگے صف میں جگہ خالی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ جو بندہ بعد میں آئے، یعنی جو مسبوق ہو، نماز میں شامل ہو رہا ہو، وہی اس صف کی جگہ کو پورا کر لے۔ اگرچہ نمازیوں کے بیچ سے آنا پڑے تب بھی جائز ہے، تو صف کو پورا کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پیچھے جو بندہ ہو وہی آگے بڑھ کر کے صف کو پورا کر سکتا ہے، چونکہ صف کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کی تکمیل نماز کی تکمیل ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں۔ محمد شاہد روڑکی سے کہتے ہیں کہ جو بازار میں فقیر پھرتے ہیں، کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کام کر کے کھا سکتے ہیں لیکن وہ بھیک مانگتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے ہیں جو دارو بھی پیتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھے کہ کیوں مانگتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی کام ہے، ان سب کو بھیک دینا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مانگنا اور نہ مانگنے کا کیا مسئلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یعنی غیر مستحق ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے زخمی ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری روایات اس طرح کی ہیں جو غیر مستحق کے مانگنے پر بہت زبردست وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ، اور بھیک کس کے لیے مانگنا جائز ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا اور جسم پر کپڑا، اس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو کہ غیر مستحق ہو، آپ کو معلوم بھی ہو، تو اس کو آپ نہ دے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ بلکہ اگر اس طرح کا بندہ ہے کہ شراب وراب پیتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرے پیسے سے شراب پیے گا، تو اس کو تو ہرگز نہ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھائیں بھی۔ ایک ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ ایک ہے جھڑکنا، ابے بھاگ یہاں سے، نکل یہاں سے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو غیر مستحق ہے، وہ مس یوز کرے گا آپ کے پیسے کا، یا اس کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود مانگ رہا ہے صرف عادت کی وجہ سے یا خاندانی جو پیشہ آپ نے بتایا اس کی وجہ سے، تو اس کو آپ نہ دیں اور اس کو سمجھائیں بھی۔ تو ایسے لوگوں کو بھیک نہ دیں تو ہی زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ بس ان کے مانگنے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ان کو سمجھانا بھی چاہیے اور ان کو ہٹا بھی دینا چاہیے۔ ہاں، دے دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن جب پتہ ہو کہ اس کام میں ہی خرچ کرے گا، نہیں شراب پینے میں، تب تو بالکل نہ دیں۔ فیضان صاحب ایم پی سے پوچھتے ہیں، پہلی صف میں دوسری صف کی دوری کتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے ہاں جمعے میں مسجد کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل پر ایک صف سے دوسری صف اتنی دور بناتے ہیں کہ بیچ میں ایک صف بننے کی گنجائش رہتی ہے۔ بھائی، صفوں میں دوری جو ہے وہ یعنی 2 صفوں کے آپس میں جو دوری ہوتی ہے، تو اگر ایک صف یا 2 صف ہے اس سے زیادہ ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہ کہ صف بصف صف بنائی جائے تاکہ پیچھے اور بھی نمازی آئیں تو نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر 2 صفوں کی دوری ہے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر، یعنی پورے ایک گراؤنڈ کے اندر۔ السلام علیکم، پوچھتے ہیں کہ سوال یہ کہ میں اپنے یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ جمعے کو نماز کے بعد اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں، ایسے قبر پر جانا کیسا ہے اور وہاں کیسے جایا جائے؟ جمعہ کے دن قبرستان جانا، اپنے والدین کی قبر کے پاس یا عامۃ المسلمین کی قبر پر، یہ جائز ہے۔ اس کی ترغیب بھی حدیث میں آئی ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن عمل کی گنجائش ہے، لیکن اس کو فرض یا واجب یا لازم سمجھ کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر فرض واجب یا لازم سمجھ کے جائیں گے تو پھر وہ گناہ ہوگا اور یہ گمراہی ہوگی، تو اس لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ باقی کیسے جائیں تو بس قدموں سے چلے جائیں اور وہاں جا کر کے سلام کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور جو دعا ہے، اور وہاں ان کے لیے اصال ثواب کریں۔ اور قبرستان کی زیارت تو بطور خاص اس لیے کرنی چاہیے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی یہاں اکیلے سونا ہے، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت کریں، قبرستان کی، تو اپنی آخرت کی یاد کے لیے کریں اور وہاں پر ایصال ثواب بھی کر دیں۔ محمد شاکر صاحب ڈنڈھورا سے سوال پوچھتے ہیں، بھائی یہ بڑا زبردست قسم کا نام ہے شہر کا۔ مسجد کے امام 5 وقت کی نماز میں نمازوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان سے پہلے جتنے بھی امام آئے وہ صرف عصر اور فجر میں ایسے بیٹھتے تھے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ وہ
फ़र्ض نماز جو عصر اور فجر ہے اس میں آپ جو ہے رخ گھما لیا کرتے تھے، کبھی بالکل پیچھے ہو جاتے تھے یا کبھی اپنی دائنی جانب منہ کر لیا کرتے تھے۔ باقی اگر وہ پانچوں نمازوں میں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ ارشد صاحب نانپارہ: حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اکثر سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جس میں عالم علماء بیان کرتے ہیں کہ جو قبر ہوتی ہے اس کی اونچائی ایک بالشت جتنی ہونی چاہیے، اور وہی سنت ہے۔ ایک بالش کا مطلب کتنا اونچا ہوتا ہے؟ اور نشاندہی کے لیے قبر کے سرہانے کوئی پتھر رکھنا جس پہ کچھ لکھا یا نشانی نہ ہو، یا کوئی پیڑ لگانا، اس کی اجازت ہے؟ قبر کو ایک بالش تک اونچا کرنا چاہیے، جائز ہے۔ ایک بالش اس سے تھوڑی اوپر بھی ہو جائے، لیکن بہت زیادہ اونچا بنانا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ تو ایک بالش یہ ایک آپ اپنا ہاتھ پھیلا لیں اور آپ کی چھوٹی انگلی سے آپ کے انگوٹھے تک جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کو ایک بالش بولتے ہیں، اتنی بالش تک اونچی ہونی چاہیے قبر۔ نشاندہی کے لیے قبر کے سرانے کوئی پتھر، دیکھیں اگر نشاندہی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی سادہ پتھر رکھ لیں یا کچھ ایسی چیز رکھ لیں کہ جس سے نشان باقی رہے۔ باقی اس پر قرآنی آیات لکھنا اور یہ وہ فلانا ڈمکانا اگر لکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر ایک کے لیے پتھر لگایا گیا تو پھر تو قبرستان میں پتھر زیادہ ہوں گے اور قبریں کم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوئی بہت خاص آدمی ہو یا کچھ ایسا ہو یا اپنی ہی کوئی ریلیٹیو ہو تو اس کی قبر کو پہچاننے کے لیے اس پر کوئی پتھر یا کوئی ایسے بھی چیز لگا سکتے ہیں۔ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ وہ پرنٹڈ نہ ہو۔ یہ کچھ مختصر سوال تھے، باقی جو اہم سوال تھا اس کا جواب انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں دیتا ہوں۔ تب تک کے لیے آپ حضرات بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔